بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز سامعین کرام، حضرت مولانا محمد سعد صاحب کے بیانات اور ان کے افکار و نظریات بہت سالوں سے سامنے آ رہے ہیں، جن میں وہ اسلاف کے نظریات سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، دعوت کے کام کے نہج سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، بلکہ قرآن و حدیث اور جمہور علماء امت کے خلاف بھی ان کے بہت سارے بیانات موجود ہیں۔ اور یہ سب باتیں چونکہ ان کی ذات تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ سب باتیں وہ مجمع عام میں بیان کرتے ہیں، جس سے اس بات کا امکان ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے اس قسم کے بیانات سے متاثر ہو کر دین اسلام کی غلط تصویر نہ سمجھ لے یا غلط راستے پر نہ پڑ جائے۔ اس لیے علماء امت نے ان کے اس طرح کے بیانات پر تنبیہ بھی فرمائی، رہنمائی بھی کی اور اصلاح کی بھی کوشش کی، لیکن موصوف اپنی غلط بیان بازی سے باز نہیں آتے اور وہ بار بار اپنے نظریات کو اور اپنے بیانات کو مجمع عام میں دہراتے رہتے ہیں۔ ان کے اس قسم کے بے شمار بیانات ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ان کے 20 ایسے بیانات کو دیکھیں گے جو غلط ہے، قرآن اور حدیث اور جمہور علماء امت کے نظریات کے خلاف ہے۔ حضرت کا ایک بیان ہے جو خوب پھیل رہا ہے کہ مسجد، مدرسے یا دین کے کسی کام میں مال لگانا دین کی نصرت نہیں ہے۔ حضرت کہہ رہے ہیں کہ مسجد یا مدرسے یا دین کے کسی کام میں بھی مال لگانا دین کی نصرت نہیں ہے۔ غالباً یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے نزدیک صرف جماعت میں مال صرف کرنا یا دعوت و تبلیغ میں نکل کر کے مال صرف کرنا یہی دین کی نصرت ہے، اور یہ تو باطل کا نظریہ ہے۔ باطل کی خواہش اور کوشش ہی یہ ہے۔ باطل تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ان کار خیر میں اپنا مال نہ لگائیں اور یہ شعبے خود بخود ختم ہو جائیں۔ جب مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں ان کی اہمیت نہیں رہے گی، مسلمان یہ سمجھیں گے کہ مسجد میں مال لگانا یا مدرسے میں مال لگانا یا دین کے اور شعبے میں مال صرف کرنا یہ دین کی نصرت نہیں ہے، تو وہ ان شعبوں میں اپنا مال نہیں لگائیں گے اور یہ شعبے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ تو ایک طریقے کی باطل کی کوشش ہے اور حضرت بھی اسی کی تائید کر رہے ہیں۔ تو ایک بیان یہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک بیان ہے حضرت کا، دوسرا بیان کہ مولانا نے پرانوں کے جوڑ میں کہا کہ فیصل یعنی امیر کے آگے شورا کی حیثیت صرف اتنی ہی ہے جتنی کہ مقتدی کی حیثیت امام کے پیچھے۔ جتنی مقتدی کی حیثیت ہوتی ہے امام کے پیچھے، اسی طریقے سے شورا کی حیثیت امیر کے سامنے ہوتی ہے کہ مقتدی امام کو ضرورت پڑنے پر لقمہ دے گا، اگر اس نے لقمہ لے لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ نماز کو امام کی ضمانت پر چھوڑ دے گا۔ اب دیکھیے اس بیان کا مطلب یہ ہوا کہ اگر امام نے لقمہ نہ لیا اور اس نے ایسی قرات کر دی جس سے نماز فاسد ہو جائے، امام نے نماز کو فاسد کرنے والی قرات پڑھ لی، تب بھی اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا اس کو لقمہ نہیں دیا جائے گا؟ اور اس کو اس وقت جو ہے لقمہ لینا ضروری ہوگا تاکہ نماز فاسد نہ ہو، تاکہ امام کی بھی نماز فاسد نہ ہو اور جو پیچھے مقتدی ہیں ان کی بھی نماز فاسد نہ ہو اور نماز دہرائی نہ جائے، اور یہ کہا جائے کہ وہی اس کا ضامن و ذمہ دار ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ سمجھنا کہ امیر کچھ بھی کرتا رہے اور شورا کچھ نہ کہے، امیر کی مرضی مانے یا نہ مانے، یہ جو ہے ایک طریقے کا غلط نظریہ اور غلط سوچ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت کا ایک بیان ہے، حضرت نے کرائل یعنی بنگلہ دیش والوں میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ دور رسالت اور دور خلافت سب سے زیادہ پاکیزہ اور مخلصین اور متقیوں کا زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود خیر القرون قرنی کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد کوئی ایسا مسئلہ نہیں ملتا۔ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد یعنی آپ علیہ السلام کے بعد، دور خلافت کے بعد، اس کے بعد کوئی ایسا مسئلہ نہیں ملتا کہ سب کے اتفاق سے وہ مسئلہ ہوا ہو۔ کوئی ایک مسئلہ بھی سیرت میں ایسا نہیں ملتا جو سب کے اتفاق سے طے ہوا ہو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت تک اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی روانگی تک ہر مسئلے میں اختلاف ہوا۔ حضرت کا جو ہے یہ نظریہ ہے، یہ بیان ہے۔ اب اس بیان کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس سے جو ہے اجماع امت کے وقوع کا انکار لازم ہوتا ہے، جو کہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اجماع امت جو ہے ادلہ شرعیہ میں سے ایک دلیل ہے۔ ادلہ شرعیہ 4 ہیں جن سے جو ہے مسائل ثابت ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث، اسی طریقے سے اجماع اور قیاس، ان سے جو ہے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ اگر حضرت کی اس بات کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ کسی مسئلے میں اجماع نہیں ہوا، اور جب اجماع نہیں ہوا تو اجماعی امت سے جو مسائل ثابت ہوئے سب غلط ہیں۔ تو اس لیے جو حضرت کا یہ بیان بھی جو ہے ایک طریقے سے غلط ہے۔ ایک بیان ہے حضرت کا، حضرت کہتے ہیں کہ بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں 1 سال کا خروج چھوٹ جانا بھی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 سال کا خروج بھی چھوٹ جانا
جرم ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، کیونکہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو عتاب نازل ہوا تھا وہ سارا ہنگامہ صرف اس وجہ سے ہوا تھا کہ وہ اگرچہ ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے تھے مگر اس وقت نہیں نکل سکے تھے۔ ایک مرتبہ کا خروج اس کا چھوٹا تو اس پر یہ وعید نازل ہوئی، ان کا ایک مرتبہ کا خروج چھوٹا، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں نکلے تو ان پر جو اس طرح کی وعید جو حدیث میں آئی ہے۔ اب ان کے اس بیان پر جو علماء کو اشکال ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج فی سبیل اللہ بے ایمانوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے تھا، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت، بے ایمانوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے تھا، اور جس موقع کا یہاں ذکر ہے اس وقت نفیر عام کا حکم تھا، سب لوگوں کو نکلنے کا حکم تھا، فرض سب کو نکلنا ضروری تھا، اس کو اب کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے؟ اور خاص اس موقع کے لیے تھا کیونکہ بعض سرایہ میں بہت سے صحابہ کرام اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ نکلنا ثابت ہے، بعض جو ہے جہاد میں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اسی طریقے سے جو ہے غزوات میں نہ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور بعض جو ہے باقی غزوات میں صحابہ کرام بھی کبھی شرکت نہیں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سب جو ہے ان کا جو خروج چھوٹا اور ان پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا۔ حضرت کے اس بیان کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت کا ایک بیان ہے، مولانا موصوف جو ہے اپنے بیانات میں کثرت سے اسباب کی نفی اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ پوری امت کو گویا وہ ترک اسباب کی دعوت دے رہے ہیں کہ اسباب کو بالکل ترک کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ تاجر کے ذہن میں یہ ہے کہ دکان میں بناؤں گا، اس میں کامیابی اللہ تعالیٰ دیں گے، مجھے تعجب ہوتا ہے، یعنی اس نظریہ جو ہے اور ایک درجے صحیح بھی ہے کہ تاجر کا نظریہ یہ ہے کہ میں دکان بناؤں گا اور اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے، مجھے تعجب ہے، حضرت کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے جب ہمارا ساتھی یوں کہتا ہے کہ بھائی دنیا دار الاسباب ہے، اس لیے دکان ضروری ہے، تجارت ضروری ہے، اس کو کر کے اللہ تعالیٰ سے کہو کہ وہ اس سبب میں کامیابی ڈال دے۔ ہرگز یہ بات نہیں ہے، بلکہ میرے دوستو اللہ تعالیٰ کے کامیابی دینے کے ضابطے اسباب نہیں ہیں بلکہ اس کے احکام ہیں۔ اسباب کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی امید کرنا توکل نہیں ہے، یہ تو بے ایمان بھی جانتا ہے، یہ حضرت کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ علماء امت کا یہ مسئلہ ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ دنیا جو ہے دار الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے جو امور موقف کی ہیں وہ اسباب پر رکھے ہیں، اسباب اختیار کریں گے تو مسبب وجود میں آئے گا، لیکن حضرت اسباب کا انکار کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے علماء کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ اسباب اختیار کیا جائے لیکن یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، انہوں نے جو ہے اپنی اونٹنی چھوڑ دی اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہا کہ میں نے جو اپنی اونٹنی اللہ تعالیٰ کے پر توکل کرتے ہوئے یقین کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس اونٹنی کو باندھو اور باندھ کر کے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، یعنی سبب اختیار کرو پھر جو ہے توکل کرو، ایسے ہی چھوڑ دو اور یہ کہنے لوگوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے بھروسے چھوڑ دیا ہے بغیر سبب اختیار کیے ہوئے، تو یہ غلط ہے۔ تو بہرحال اسباب کی اس طریقے سے بالکل یہ نفی کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت کا ایک بیان ہے، مولانا کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے یقین والوں کے ساتھ ہیں، یقین پہلی شرط ہے، بغیر یقین کے اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے نہیں ہوتے۔ حضرت کی جو دعوت کتاب ہے کلمے کی دعوت، اس میں جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو علماء کو اس پر اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے وعدے وہ ہیں جو محض وجود ایمان پر ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی ایمان لے کر کے آیا تو اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ اس کے لیے ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ مثلا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو وہ جو ہے یقینی طور پر جنت میں داخل ہوگا، چاہے اس کی کوئی بھی صورتحال نہیں ہو، کس طریقے سے بھی داخل ہو، لیکن وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ محض ایمان پر ہے، یقین نہ ہو تو وہ جو ہے کمزوری ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ محض جو ہے وجود ایمان پر بھی ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ یقین تو ایک کیفیت ایمانی ہے، مطلقاً تمام وعدوں کو اسی پر موقوف کرنا کیسے صحیح ہے؟ تو حضرت کا ایک بیان یہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت کا ایک بیان ہے، حضرت کہتے ہیں کہ یہ عالمی مرکز کا عالمی مشورہ ہے، اپنے بارے میں اور مرکز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عالمی مرکز کا عالمی مشورہ ہے، دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں کہ عالمی مشورہ الگ ہے اور عالمی مرکز الگ ہے، یہ ممکن ہی نہیں، قیامت تک ممکن نہیں، کیونکہ یہ عالمی مرکز ہے اور تا قیامت رہے گا۔ تو حضرت کے بیان کے مرکز نظام الدین کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت تک کے لیے مرکز ہے۔ اس پر مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم نے ماہنامہ ندائے شاہی میں تردید لکھی تھی کہ یہ بات حد سے تجاوز ہے، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، مرکز کس نے بنایا؟ انسانوں نے بنایا اور نہ جانے رہے نا، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک قائم رکھے، لیکن حضرت کا جو اس طریقے کا دعویٰ ہے یہ جو ہے غیب کا علم کا دعویٰ کرنا، تو حضرت کے مولانا کہا، مفتی صاحب نے کہا کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اسی طریقے سے ایک بیان ہے حضرت کا
کہ اب تو جیبوں میں موبائل بجتے رہتے ہیں، نماز ہوتی رہتی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے نماز توڑ دے اور موبائل بند کر دے۔ دیکھیے یعنی نماز کی اہمیت اس سے جو ہے کم معلوم ہوتی ہے، اور موبائل کو بند کر دیا جائے، یہ کہہ رہے ہیں حضرت کہ نماز کو توڑ دے اور موبائل بند کر دے۔ یہ نہیں کہ نماز میں ہوں کیسے بند کروں، اس مسئلے کے بیان کرنے میں مولانا نے اپنے اجتہاد سے کام لیا، فقہا کی تفصیلات کو جو ہے نظر انداز کر دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ جو علماء نے مسائل بیان کیے ہیں کہ اگر بجنے لگے موبائل تو اس کو جو ہے ایک ہاتھ سے عمل قلیل سے جو اس کو بند کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایک بیان یہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک بیان حضرت کا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، عورتیں گھروں میں اجتماعی طور پر قرآن کریم کی تلاوت اور آیتوں کا مذاکرہ کیا کریں۔ یہ حضرت نے اس کی تفسیر کی ہے اس آیت کریمہ کی۔ تو اس میں جو ہے اجتماعی کا لفظ ہے خود اپنی طرف سے بڑھا دیا۔ موصوف نے اس آیت کی تفسیر میں اجتماعی طور پر تلاوت کرنے اور قرآن کا حلقہ لگا کر مذاکرہ کرنے کی ہے کہ قرآن کا جو ہے حلقہ لگایا جائے اور اجتماعی طور پر جو اس کی تلاوت کی جائے۔ یہ تفسیر اپنی طرف سے کی ہے جو کہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت کا ایک بیان ہے کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اس میں بھی بہت ساری بات غلط کہی ہے کہ اگر کہتے ہیں کہ حضرت کہ اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو جو نفر میں معمور ہیں جن کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نکلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وہ حضرات ہیں جو کسی دینی شعبے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ تو کہیں نہیں ملتا کہ سب نکلے کہ سب نہ نکلے۔ حضرت ابی ابن کعب سید القرہ کہلاتے ہیں۔ 1 سال کا خروج چھوٹا جس پر وہ حد درجے پشیمان رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ جماعت کا امیر ذمہ دار ایک نئے کم عمر کو متعین کر دیا گیا، جس کے بارے میں ان کو یہ خیال ہوا کہ اس کی امارت میں مجھے کام نہیں کرنا۔ اس پر ہمیشہ کی حسرت اور ملامت کی کہ مجھے اس سے کیا مطلب کہ امیر چھوٹا ہے یا بڑا، نیا ہے یا پرانا۔ اس سے رجوع بھی کیا تھا انہوں نے، لیکن رجوع کے بعد سنبھل کے اجتماع میں پھر یہی بیان دیا۔ اسی طریقے سے حضرت کا ایک بیان ہے، کہتے ہیں کہ دین کی اشاعت کے لیے مسلمانوں کا بذات خود عمل کو لے کر پھرنا بس یہی دین کی اشاعت ہے، اشاعت کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دین کی اشاعت کر رہے ہیں وہ حضرت کے نزدیک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین کی اشاعت کا ذریعہ نہیں ہے۔ کسی بھی ذریعے کو اس کا متبادل سمجھنا بہت بڑی ناسمجھی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کو اس کا متبادل سمجھنا یہ بہت بڑی ناسمجھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں پھرتے ہوئے دعوت دینا یہ عین سنت ہے، یہ کام سنت کے مشابہ ہے، یہ اقرب الی سنت نہیں ہے بلکہ عین سنت ہے۔ اس سنبل کے اجتماع میں حضرت کا بیان ہے۔ ایک بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں اس راستے کی نقل و حرکت پر موقوف ہے۔ 3 بار مرتبہ یہ فرمایا، جب تک مسلمان خود جا کر دعوت نہیں دیتا اس وقت اگر اللہ تعالیٰ کا یہ امر پورا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے حضرت کا ایک بیان ہے، کہتے ہیں کہ جیسی ساری چیزوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے اس کی ادائیگی کی جگہ مسجد آنا ضروری ہے، اسی طرح مشورے کے لیے آنا ضروری ہے۔ جس طرح الگ نماز نہیں الگ مشورہ بھی نہیں، جیسے ایک مسجد میں 2 نمازیں نہیں، ایسے ہی ایک نماز میں شرکت کرنا ہے، ایسے ہی مشورہ ہے۔ اپنے مشورے کو جو ہے سنت پر لاؤ۔ تو حضرت جو ہے دیکھیں مشورہ جو ہے علماء نے کہا ہے کہ مشورہ مستحب امر ہے، مشورہ کرنا چاہیے، بہتر ہے، لیکن مشورے کو جو حضرت نے نماز کا قائم مقام کر دیا، نماز کا درجہ دے دیا۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا اجتماعی عمل مشورہ ہے۔ قرآن میں مشورے کو نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے، حج، زکوٰۃ اور روزے کو نماز کے ساتھ نہیں ذکر کیا گیا۔ یہ بیان دیا ہے جو کہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہے نماز کے ساتھ جو ہے زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو یہ جو ہے اور اس کو جو ہے مشورے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے حضرت حد سے تجاوز کر گئے اور جو قرآن کے خلاف بات کہہ دی۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اس کام میں مشورہ نماز سے زیادہ اہم اور نماز سے زیادہ عام ہے۔ اس سے بھی جو ہے حضرت نے غلو کیا اس کام میں، مشورے کو لے کر کے اتنا زیادہ غلو کیا کہ اس کا جو ہے مرتبہ نماز سے زیادہ بڑھا دیا۔ حالانکہ نماز کی جو فضیلت قرآن و حدیث میں بے شمار آئی ہے، بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ تو ایک بیان یہ ہے۔ اس کے بعد حضرت کا ایک بیان ہے کہ مومن جیسے نماز کا اہتمام کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ مشورے میں حاضر ہونے کا اہتمام کرے، اس لیے کہ نماز کا تعلق اس کی ذات سے ہے۔ اگر مسجد کی جماعت میں نہ آ کر گھر کی پڑھ لے تو اس کا ثواب اگرچہ اس کو کم ہو جائے گا مگر فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن اگر مشورے میں حاضر نہ ہوگا تو اس کا مشورے میں نہ آنا دین کی محنت کو متاثر کر دے گا۔ مشورہ اگر علاقائی ہے تو علاقے کو متاثر کرے گا، ملکی ہے تو ملک کو متاثر کرے گا، عالمی ہے تو عالم کو متاثر کرے گا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت جو ہے مشورے کا جو ہے مرتبہ نماز سے بھی زیادہ بڑھا رہے ہیں۔
تو ایک بیان یہ ہے. اس کے علاوہ ایک بیان 41 نمبر پہ حضرت کہتے ہیں کہ صالحین صوفی تھے، دین کے مددگار نہیں تھے. جو صالحین، جو بزرگان دین گزرے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صوفی تھے، دین کے مددگار نہیں تھے. ان کی محنت پر کرامت تو ظاہر ہو سکتی ہے، نصرت ظاہر نہیں ہو سکتی. صالحین کرامت والے ہیں، محنت والے نہیں ہیں. گویا صالحین کے راستے اور طریقے پر چلنا غلط اور گمراہی ہے. حالانکہ قرآن مجید میں صراط مستقیم جن 4 کے راستے کو کہا گیا ہے، ان میں سے ایک صالحین کو بھی کہا گیا ہے، اور حضرت صالحین کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کی مددگار نہیں تھے. اسی طریقے سے حضرت کا ایک بیان ہے جو یوٹیوب پر بھی موجود ہے. کہتے ہیں کہ اس مقام کا احترام کرو، یعنی مرکز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس مقام کا، مرکز کا اہتمام کرو. ساری دنیا کا حال یہ ہے کہ مکہ اور مدینے کے بعد اگر کوئی جگہ قابل احترام اور قابل اقتداء اور قابل اطاعت اور قابل عظمت ہے تو وہ بنگلے والی مسجد نظام الدین ہے. حضرت جو ہے مکہ اور مدینے کے بعد جو ہے نظام الدین مرکز کا مرتبہ بیان کر رہے ہیں. حالانکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مسجد حرام، اسی طریقے سے مسجد نبوی کے بعد جو درجہ ہے وہ مسجد اقصیٰ کا ہے، مسجد اقصیٰ کا ہے، بیت المقدس کا. اور حضرت جو ہے بنگلے والی مسجد کا بتا رہے ہیں جو حدیث کے صراحتاً مخالف ہے. اسی طریقے سے حضرت کا ایک بیان ہے. حضرت کہتے ہیں کہ مشورے کو چھوڑ کر جانا جہاد میں پیٹ پھیر کر بھاگنے سے زیادہ سخت ہے. میرے نزدیک مشورہ چھوڑ کر چلے جانا تولی یوم الزحف، یعنی جہاد میں پیٹ پھیر کر بھاگنا سے زیادہ سخت ہے. موصوف نے اس بیان سے رجوع کیا، اس کے بعد جو ہے پھر بھی اس طریقے سے بیان دیا. اسی طریقے سے ایک بیان ہے کہ میرے نزدیک رمضان میں خروج کی وجہ سے تراویح میں قرآن سننا چھوٹ جانے سے قرآن ناقص نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی رمضان کے مہینے میں جماعت میں چلا گیا اور اس کی جو قرآن کی ترتیب چھوٹ گئی تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک قرآن ناقص نہیں ہوتا، یعنی قرآن سننے کی سنت فوت نہیں ہوتی. تو حضرت کے یہ جو ہے میں نے 20 بیان نقل کیے ہیں، حالانکہ 60 سے زیادہ میرے پاس بیانات ہیں. تو یہ اس قسم کے بیانات ہمارے سامنے آئے ہیں. علماء نے اس پر تنبیہ بھی کی ہے. یہ بیان میرے پاس موجود ہیں جو